نا آپ نے شاید لوگ زیادہ جانتے ہوں گے. بہت کالا کلوٹا تھا. اس کی بیگم کبھی کبھی ایسا جوڑا بھیڑ جاتا ہے, قدرت. ہاں, بیگم تو ایسے ٹیوب لائٹ کی طرح تھی اس کی, اور خود تھے ہماری ٹوپی کی طرح. تو اچھا, شاعروں کا مزاج ہوتا ہے, وہ ہر دم سوچتے رہتے ہیں. تخیل, کائنات کا مطالعہ, تلاشی الفاظ, یہ شاعری کے 3 بنیادی اصول ہیں. یہ ہر دم سوچتے رہتے ہیں, سوچتے ہیں یہ بن گیا تو اب یہ بن گیا, اس کا قافیہ بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا ہے, اس کا جو ہے حرف ربی اس میں کہاں ہے, سقطہ کہاں ہے, ذہاب کہاں واقع ہو رہا, یہ ڈھونڈتا رہتا ہے اسی میں. سنڈاس میں بیٹھتا ہے تو جو 5-10 منٹ کا ٹائم ہے, آدھا گھنٹہ اسی میں بیٹھا رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے بیٹا. ہاں دیکھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. تو حالت یہ ہے, بڑا خوبصورت مزاج تھا شاعری کا اس کا. تو ایک مصرع بنایا اس نے, زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. ہاں, صبح سے شام ہو گئی, دوسرا والا نہیں بیٹھ رہا تھا. گھر آئے, کھانا وانا لا کے بیگم نے پیش کیا, مگر منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے. ارے شوہر نامدار, کھاتے کیوں نہیں؟ ارے بیگم, ایک مصرع بنا ہے, دوسرا بیٹھ نہیں رہا ہے. کہا کیا بنایا؟ کہا زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. اچھا, کھانا وانا تو کھا لیجئے پہلے, بتاتا ہی بھی. کہا نہیں, جب تک بنے گا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا. اب ٹھیک ہے, وہ بیٹھ گئی وہیں پہ پالتی مار کر کے. کہا آئیے ذرا اپنے سر اقدس کو ہمارے ران شریف پہ رکھیے. تو آ کر کے سر ٹکا دیا بیگم کے ران پہ. کہا اب فرمائیے آپ نے کیا مصرع پڑھا؟ کہا زاغ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. کہا بن گیا. کہا بیگم جلدی بتائیے, جلدی بتائیے. کہا حور کی گود میں لنگور خدا کی قدرت. بن گیا نا. کفو کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. معیار دیکھیے, معیار. ہمارے یہاں گڑبڑی جو آج ہو رہی نا, لڑکیاں پڑھ کر کے اپنا کیریئر بنانے کی دھن میں پتہ نہیں کیا ایم ایس سی, بی ایس سی, پی ایس سی کیا کیا کرتی رہتی ہیں. اب وہاں پہنچنے کے بعد ان کے معیار کا کوئی دولہا نہیں ملتا مسلمانوں میں, تو اپنا لیول دیکھتی ہیں. دینی شعور تو ہوتا نہیں ہے. ہم نے اپنے بچیوں کو دین پڑھایا نہیں ہے. پڑھ پئی جیسے بچیاں تھوڑا شعور کی منزل پہ پہنچی نا, بس کانوینٹ میں, اسکول میں, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاؤ آر ونڈر واٹ یو آر, تو پورا گھر پکڑا. ارے کیا میری گڑیا انگریزی میں پوئم پڑھ رہی ہے, یہ ہو رہا. تو وہ لڑکیاں جن کو ہم نے دین نہیں سکھائے, ابھی ہمارے پاس ایک ویڈیو پرسوں آئی ہے اپنے اسی ملک کی, بڑی اچھی پڑھی لکھی, باپ نے بڑی قربانیاں دے کے گھر ور بیچ کے بچی کو پڑھایا, ہائی لیول کی تعلیم دلائی. اب اس نے بھاگ کر کے شادی کر لی کسی. وہ گیا پولیس اسٹیشن میں کمپلین لکھایا, اس کے گھر گیا, رو رو کے اپنی بیٹی سے ہاتھ جوڑ کے منا رہا ہے, ماننے کو تیار نہیں. بولیے, جس باپ نے, جس ماں نے بڑے لاڈو پیار سے اپنی بچی کو پرورش کیا ہے اور زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی, دینی شعور نہ ہونے کی بنیاد پر اسے اس بات کا احساس نہ رہا میرا اٹھنے والا قدم, اس کا ری ایکشن کیا ہوگا ہماری ملت کے لیے. اس لیے تعلیم گھر سے شروع کیجیے. تو یہاں معاملہ بگڑتا ہے, انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے. جب بھاگ کی شادیاں کر لیتی نا تو 6 مہینہ تو خیریت سے گزرتے ہیں, اس کے بعد وہ دوستوں پہ پروس دی جاتی ہیں. تیار نہیں ہوتی ہیں تو مار کر کے, گلا کاٹ کر کے نالی اور جھاڑی میں پھینک دی جاتی ہیں. اس پہ بھی بس نہیں چلتا ہے تو بامبے کے کوٹھوں پہ بیچ دی جاتی ہیں. ایک دوست نے رپورٹ دبئی پک پیش کی ہے, لڑکیوں کو یہاں سے اٹھا کر کے شادی کیا, اور جب دیکھا کہ یہ سارے جھانسے میں نہیں پھنس رہی تو دبئی کی مارکیٹ میں بیچ دیا, جہاں ہزاروں بچیاں مسلمانوں کی اسی جھانسے کا شکار ہوئی, غیروں کے ساتھ بھاگ کی شادیاں کی. اب واپس پلٹ کے اپنے معاشرے میں نہیں آ سکتی ہیں, ذلت کی زندگی ہزاروں بچیاں دبئی میں گزار رہی ہیں. یہاں پر ہم کیسے بند باندھ سکتے ہیں؟ کوئی لاہے عمل ہمارے پاس ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے,
ہم اپنے گھروں سے اسلامی تعلیم کی شروعات کریں. ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے, پہلی یونیورسٹی ہے. ماں اگر پرہیزگار ہوگی تو بیٹی بھی نیکوکار ہوگی. ماں پرہیزگار ہوگی تو بچہ بھی پرہیزگار ہوگا. ماں اگر گانا سننے کی, پکچر دیکھنے کی, بےہودگی کی تصویریں دیکھنے کی, اریاں تصویریں دیکھنے کی عادی ہوگی تو ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچے نچنیے اور گویے ہی پیدا ہوں گے. اس لیے اپنے گھروں میں 2-3 ٹوٹیاں لگا کے رکھو وضو کرنے کے لیے. ایک کمرے میں 10-5 مصلی رکھ دو نماز پڑھنے کے لیے. ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک منی لائبریری بنائے. 150 کتابیں اہل سنت والجماعت کی دینیات کے عقائد کے حوالے سے موجود ہوں. جب صبح آپ کا بچہ, آپ کی بچی آنکھ کھولے, 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے بچیاں, تو ماں تلاوت کر رہی ہو, بھائی وضو کر رہا ہو, بہن سجدے میں گری ہوئی ہو, اور باپ خدا کی دہلیز کرم پہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہو. اس گھر میں پروان چڑھنے والے وہ بچے یقیناً دین مصطفیٰ سے کبھی بھی الگ نہیں جا سکتے ہیں. یہ شعور ہم نے بیدار کرنے کی ضرورت ہے, ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس طرز زندگی کو نہیں اپنایا تو بڑھتی ہوئی اس برائی کو ہم روک نہیں سکتے ہیں.